اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے تمام ڈیولپمنٹس پہ آج بات کرنی ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آبائی علاقے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے, اور وہ خوب گرجے بر سے حکومت کی افغان پالیسی پہ تنقید, حکومت اور دیگر اسلامی ممالک پر بھی اسرائیل کے حوالے سے پالیسی پر خوب تنقید, یہاں تک کہ پارلیمنٹ کو بھی بہت رگڑا ہے, یہاں تک کہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اندیا بھی دیا ہے کہ ہم اسلام آباد, مولانا صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کیا وہ خیریت, بہت کچھ کہا ہے مولانا صاحب نے. ذرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے. ان باتوں کو اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں, 10 سیٹیں ہیں, نہیں ہے. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اب ایوان کی حیثیت نہیں, اب اس میدان کی اہمیت ہے. یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. تم جانو اور تمہارے ایوان جانے. ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں. جوتے کی نوک پہ کہنا چاہ رہے تھے تو مولانا صاحب اچانک پارلیمنٹ سے اتنے خفا, گورنمنٹ سے اتنے خفا, یہ کیا ہوا ہے؟ حالانکہ آپ کو یاد ہے کل کی تو بات ہے کہ سی ایم کے پی کے لیے پی ٹی آئی نے نامزد کیا سہیل آفریدی صاحب کو, اور مولانا صاحب اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سب اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ لانے کے لیے بات چیت کر رہے تھے. پھر وہ نہیں ہوا, اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا سارا کچھ, اور مولانا صاحب کی پارٹی واز دا اونلی اپوزیشن پارٹی. نون لیگ بھی نہیں گئی عدالت میں, مولانا صاحب کی پارٹی تو عدالت میں گئی کہ سر یہ سی ایم صحیح نہیں ہے, آپ جو ہے وہ یہ سارا پروسیس غلط ہوا ہے, پر عدالت نے ان کی نہیں مانی. آج مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا بڑا غصہ آیا. آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. سی ایم کے پی کے پہلی مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے. کل رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ تھے, اور رات انہوں نے ہمارے پروگرام میں تنزیہ انداز میں کہا کہ جائیں سی ایم کے پی کے جائیں, ان کے لیے ریڈ کارپٹ ارینجمنٹ ہوگا. تو اس وقت کی بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کا مطلب نہیں ملنے دیا جائے گا, اور آج ایسے ہی ہوا, وہ گئے, بیٹھے اور واپس آ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھ سے بات کی ہے فون پہ, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے میرے لیڈر سے ملنا ہے, تو انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. شہباز صاحب نے کہا چیک کر کے بتاتا ہوں. ایگزیکٹلی کیا کہا دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب کی زبانی سنیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا, انہوں نے مجھے کال دی, مبارکباد دی. میں نے ان کو کہا کہ میرے بانی کرے مجھے میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. پوچھ کے بتانے کا کہا ہے, میں خیال ہے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھنا ہوگا یا آئی ڈونٹ نو, تو وہ ابھی جواب بہرحال نہیں آیا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی, آپ یہ دیکھیے کہ کل ہمارے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. ظاہر ہے ایک آن گوئنگ بات ہے, نئے سی ایم پرانے سی ایم کا جو ریموول ہوا ہے, اگر عمران خان صاحب کی بات کو ٹھیک مانا جائے تو اس بات پر ہوا ہے. ایک وجہ بتائی انہوں نے, ہوتے اصل وجوہات اور بھی ہوں, وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ ایک وجہ سے ہٹایا, کیونکہ خان صاحب نے خود کہا کہ بھائی صوبے میں آپریشن ہو رہا ہے اور یہ آپریشن نہیں رکوا رہے لیے. ٹھیک ہے جی, سب نئے سی ایم نے کہا ہے کہ اب تو آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور یہ وہ تو اس حوالے سے وزیر اعظم سے انتہائی قریب حکومت کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل کہا کہ سی ایم ہوتا کون ہے آپریشن رکوانے والا. سی ایم کی جرت کیا ہے کہ وہ آپریشن رکوانے کی بات کرے, اس کے کہنے میں آپریشن روکے گا. آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سی ایم ہے, کوئی فلاں تھوڑی ہے, فیلڈ مارشل تھوڑی ہے, کوئی آرمی چیف ہے کیا وہ. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. سی ایم کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ بند کر دو اور اس کے کہنے پہ بند کر دیا جائے. الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے صوبے کا, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. نہیں صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے نا. اب کل کو کوئی اپنا جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کا چیئرمین گیا کہ جی بند کر دیں آپریشن, صوبے کا نمائندہ یا صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے نا. کہہ رہے آپریشن بھی میرے صوبے میں ہو رہا ہے نا. سپریم کمانڈر تو نہیں ہے, یا وہ فیلڈ مارشل تو نہیں ہے, یا چیف آف آرمی اسٹاف تو نہیں ہے. سرحدوں کی ذمہ داری مسلح افواج اور مسلح افواج کی عسکری قیادت اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ ذمہ دار, ان کا اختیار ہے. چیف منسٹر کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگانے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کیا ماحول ممکنہ طور پر بننے والا ہے. میں اس سے پہلے کہ مہمانوں کی طرف جاؤں, چونکہ ہم نے تمام تر موضوعات, آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن بھی ہوا ہے, کس کس کے درمیان ہوا ہے, کون جیتا کون ہارا ہے, یہ سب بھی ہم اگلے سیکنڈ بات کریں گے. اور ابھی ہم یہ سارے جو ہم نے ایشوز پہ بات کیے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے اگر ہم کیا وہ دکھا سکتے ہیں سارٹ کے ابھی تو سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے نا, تو اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سمیت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا روشن امکانات ہیں کہ ہمارا بندہ سی ایم بن جائے. عطا تارڑ صاحب نے کہا اندیا دیا کہ نہیں بننے دیا جائے گا. وزیر مملکت ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے بھی تاثر دیا کہ جیسے نہیں بننے دیا جائے گا سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم. لیکن ظاہر ہے وہ سی ایم تو بن گئے, آج کل بن گئے, جب حلف اٹھا لیا. تو اسے ذرا پہلے دکھا دیجئے کہ مختلف وزراء نے مختلف اوقات میں دعویٰ کیا تھا یا اندیا دیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا. کہتا ہوں کہ یہ دوبارہ حکومت بناوے. میں اسی آزاد ڈیجیٹل کے اندر آپ کے سامنے بیٹھ کے جناب میں پوری طور سے معافی. یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. کہ امکانات موجود ہیں کہ آپ لوگ مل کر
واقعی میں اپنا سی ایم نے؟ امکانات تو بڑے روشن ہیں. میں اپنی جماعت سے بھی یہ کہتا ہوں, میں جو دوسری جمہوری جماعتیں خیبر پختونخوا کی ان سے بھی کہتا ہوں, اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے آپ تمام اقدامات اختیار کریں, حکومت میں نہ آنے دیں. مگر یہ ہو نہ سکا اور ابھی عالم ہے کہ وہ سی ایم بن گیا.